جس نے ہمیں زندگی سانسیں دی ہیں، جس کا وعدہ ہے کہ میں اول اور آخر ہوں، میں الفا اور میگا، ابتدا اور انتہا خدا ہوں۔ اور یہ جو ہم نے اس وقت کلام پڑھا اور سنا، لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8 آیت سے لے کر اس کی 14 آیت تک، اور لکھا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا میں پیدا ہوا اور جس کی چند دنوں کے بعد ہم سالگرہ بنانے والے ہیں، وہ ہمارا منجی ہے، ہمارا زندہ خدا ہے۔ اور اس نے کہا، فرشتے نے چرواہوں کو کہا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ خوف نہ کھائیں، کیونکہ آپ کے لیے ایک نشان جو دکھایا گیا ہے وہ آپ کے لیے ایک نجات، مقرسی اور رہائی لے کر آیا ہے۔ میرے اور آپ کے خدا نے ان لوگوں کو چنا، ان لوگوں کو قبول کیا جو دنیا کے رد کیے ہوئے تھے۔ چرواہے جو تھے، ان سے لوگ بڑی نفرت کرتے تھے، ان سے بہت بری سمیل آتی تھی، لیکن میرا اور آپ کا خدا جو ہے، اس نے کہا کہ میں راست بازوں کے لیے نہیں بلکہ گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، تاکہ گناہ گار لوگ جو ہے وہ نجات، زندگی، رہائی، برکت اور سلامتی پائیں۔ اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اس چرنی میں پیدا ہوئے تو نجات کا دروازہ اسی وقت کھل گیا، اور اس نے کہا خوف نہ کھا۔ مریم سے بھی جب فرشتے نے کلام کیا تو یہی کہا کہ خوف نہ کھا۔ لیکن آج بھی خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے، خدا کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ خوف نہ کھائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے نجات دینے کے علاوہ ہماری زندگی سے ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کے دکھ، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی بدلویں اور ہر طرح کی گندی سوچیں جو تھیں وہ بھی ہمارے ذہنوں سے، جسموں سے نکال کر ہمیں بدنی اور روحانی شفا بخشی اور نجات بخشی اور زندگی بخشی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، جو میری پیروی میں چلے گا وہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں زندگی کا نور دینے کے لیے آیا ہے کہ جو بھی کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ میرا اور آپ کا خدا ہمیں جسمانی اور روحانی زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ آپ کا خدا میرا خدا جس کا وعدہ ہے کہ میں ازل سے اب تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے، اور مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے تو خدا ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں اپنے میں قائم اور مضبوط رکھے گا، اور ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا جو فضل اس نے بخشا ہے سب سے بڑھ کر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے تب لوگ جانیں گے کہ واقعی تم میرے شاگرد ہو اور تم نے میرے کلام پر عمل کیا ہے، کیونکہ خدا نے محبت کی اور اپنے بیٹے کو دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کا کلام ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو ہم متی رسول کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے وہاں جو وعدہ کیا، اور جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا تو لکھا ہے متی رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 16 میں لکھا ہے، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ جو لوگ گناہ میں تھے، خدا کے کلام کے مطابق روشنی جو ہے یہ نجات کو ظاہر کرتی ہے، یہ زندگی کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اندھیرا جو ہے، طریقی جو ہے وہ موت کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن خداوند نے ہمیں طریقی سے نکال کر
اس روشنی میں شامل کر کے ہمیں زندگی میں شامل کر لیا، اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ جتنوں نے مجھے قبول کیا میں نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یہ خدا کی محبت ہے، خدا کا یہ پیار ہے کہ اس نے ہم جیسے کمزوروں کو چن لیا، بے وجودوں کو چن لیا، نکموں کو چن لیا، اور اپنے خاندان میں، اپنے گھرانہ میں شامل کر لیا کہ آپ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہمیں اس نے اپنے فرزند بنا لیا۔ یہ خدا کی محبت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس کرسمس کے وقت پر، کرسمس کے دن پر، اس کی سالگرہ کے موقع پر ہم دل سے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے خدا کے کلام کو پورے دل سے، پوری جان سے اپنے اندر رکھیں، قبول کریں، اور بڑی محبت جو ہے جو خداوند یسوع مسیح نے بیٹا ہوتے ہوئے دکھائی، ہم بھی اپنی محبت اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، برادری اور غیر قوموں تک جو ہے اس محبت کو پھیلائیں، اور بڑی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیار بانٹیں، محبت کو بانٹیں، تاکہ یہ بڑا دن جو ہے یہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، اور خدا کے کلام کے مطابق ہم اپنے خداوند کی مرضی کو پورا کریں، جس نے کہا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو ڈالی مجھ سے وفادار رہتی ہے، پست رہتی ہے، قائم رہتی ہے، وہی بہت سا پھل لاتی ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ قائم اور مضبوط رہ کر کرسمس کو منائیں، اور ان لوگوں کو دیکھیں جن کی ضرورت ہے، کوشش کریں کہ ان کی ہم مدد کر سکیں، جس حال میں بھی ہیں اپنے سے دوسروں کو افضل جانیں، ان کو بھی اپنی ان خوشیوں میں شامل کر کے ہم خداوند کے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں، جس نے کہا کہ ازل سے ابد تک میں ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ جب ہم اسے پکارتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں برکت، سلامتی دیتا ہے اور اپنے نام کو جلال دیتا ہے، کیونکہ وہ جلال سے بھرا ہوا خدا ہے۔ اور جب فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے بڑا گروہ اترا اور حمد و ثنا کرتا ہوا پھر آسمان پر واپس جاتا ہے، تو کلام الہی میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جن سے خداوند راضی ہے، جن سے وہ لکھا عالم بالا پر خداوند کی تمجید، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خداوند صلح اور سلامتی لے کر اس دنیا میں آیا تھا کہ جو باغ عدن سے ہمیں ہمارے بزرگ کو نکالا گیا تھا، تو وہاں ایک دیوار تھی، اور اس دیوار کو خداوند یسوع مسیح نے گرایا کہ جب وہ اس دنیا میں پیدا ہوا تو وہ دیوار جو ہے وہ گر گئی، اور خدا کے ساتھ اس نے ہماری صلح کرا دی، ہمارا ملاپ کرا دیا، تاکہ ہم بھی ایک دوسرے کا ساتھ صلح رکھ کے خداوند کی مرضی کو، اس کے کلام کو ہم پورا کریں، تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے، اور اس کا کلام ہماری زندگیوں میں، ہماری قوم میں کثرت سے کام کرے، اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیا میں، ہمارے چرچ میں عزت اور جلال پائے، اور خداوند کا نام بڑھتا جائے اور ہم کم ہوتے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے جنم دن کے لیے کہ جو اس نے ہم سب کی زندگی میں بخشا، کہ ہم دل و جان سے اس کی پرستش عبادت کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ قدوس مہربان پاک رب الفاظ بربر کے خالق اور مالک، میرے زندہ، میرے پاک، میرے بزرگ خدا، تجھے تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پیار سے بھرے ہوئے خداوند اس خاندان کے لیے، خداوند تیرے بیٹوں بیٹیوں کے لیے پاک خداوند جو آپ کے سامنے سرنگوں ہیں، ایک ایک زندگی پر رحم کرنا، ترس کھانا، اپنی پناہ حفاظت میں رکھنا، برکت دینا، سلامتی بخشنا۔ آپ کے جنم دن کے لیے خداوند ہم دل دل کی گہرائیوں سے پاک خدا تیری بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ مل کر، تیری کلیسیا کے ساتھ مل کر، تیرے خادمین کے ساتھ مل کر خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا، ہمیں زندگی دی پاک خدا، اور سب سے بڑھ کر پیاری خدا آپ نے ہمیں چنا، اپنے لیے الگ کیا، تاکہ ہم آپ کی پرستش عبادت کریں اور آپ کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ پاک خدا ہم شکر گزاری کرتے ہیں پیاری خداوند دنیا بھر کے لیے پیاری خداوند، اور شکر گزاری کرتے ہیں اپنے صدر صاحب کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے پیاری خداوند، اور تمام انتظامیہ کے لیے پاک خدا تیری برکت اور تیری بلیسنگ کو مانگتے ہیں پیاری خداوند، تاکہ تیرے لوگ برکت اور سلامتی میں رہ کر پاک خدا ملک پاکستان
پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں پاک خدا، اور ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پاک خدا کہ آپ نے ہمیں آج شام ہماری زندگی میں بخشی پاک خدا کہ ہم کرسمس کی خوشی پہ خداوند بڑی خوشی کے ساتھ منا کر، دل و جان کے ساتھ منا کر، اور آپ پر ایمان لا کر منا کر پہ خدا ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ باقی وقت میں ہمیں سنبھالنا، ہمیں برکت دینا، مسیح ایمان میں قائم مضبوط رکھنا پاک خدا، اور دنیا بھر کے مسیحوں کے ساتھ ہونا، ہر بنی انسان کے لیے، ہر جاندار کے لیے پاک خدا جس روئے زمین پر پیدا ہوا ہے پیری خداوند، تیری برکت، تیرا مسا اور تیرا فضل برا ہاتھ مانگتے پیری خدا کہ اپنے لوگوں کی ہر طرح سے حفاظت نگہبانی کرنا، بڑی برکت دینا، اپنے جلال کے استعمال کرنا پیری خدا، تاکہ تیرا بیٹا یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں جلال پائے، آپ بڑھتے جائیں، ہم کام ہوتے جائیں، ہم سب کو برکت دینا، حکومت پاکستان کو برکت دینا، دنیا بھر کو برکت دینا پیری خدا، ہر بنی انسان جس روئے زمین پر پیدا کیا پاک خداوند اسے برکت اور سلامتی بخشنا پاک خدا، اور اپنے خوف میں چلنے کا بڑا فضل بخشنا پاک خدا، تاکہ ہر بنی انسان جو ہے اس نجات میں شامل ہو کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے، اور سارا جلال آپ کے یسوع نام کو ملتا رہے۔ باقی وقت میں ہم سب کی رہنمائی کرنا، ہمیں برکت دینا، سلامتی بخشنا، اور اپنے ساتھ چلنے کا بڑا فضل بخشنا، یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں دعا مانگتا ہوں، آمین۔ دعائے ربانی میں ہم سب شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ آپ کا ہوگا، آمین۔ آپ خدا باپ کا فضل، خدا یسوع مسیح کی محبت، پاک روح کی شراکت اور رفاقت، مسیح کے سچے ایمانداروں کے ساتھ، دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ، حکومت پاکستان اور ہر بنی انسان کے ساتھ پاک خدا اب سے ہمیشہ تک ہوتا رہے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، سلامتی بخشے اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین، آمین، آمین۔ تیرا شکر خدا، تیرا شکر، یس، آمین۔